اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس وقت شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی نکلا۔ یہ سورہ زخرف کی 38ویں آیت ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے غفلت برتتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انتقاماً ان کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ ان کو برے برے کاموں کی طرف، برائیوں کی طرف اکساتا اور رغبت دلاتا ہے اور نیکیوں سے ان کو روکتا ہے۔ ہمیشہ وہ گمراہی کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں اور وہی کرتے رہتے ہیں، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ پیغام تھا اس میں۔ اور پھر اس آیت میں اسی سے متعلق یہ بات کہ جب قیامت میں جب جائیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ کیا کر کے آئے تھے۔ شیطان ان کا ساتھی بنا ہوا تھا، اس لیے وہ ساری چیزوں کو مزین کر کر کے دکھلاتا رہا تھا۔ وہ اصل میں ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اس وقت وہ اس کو کوسیں گے، گالیاں دیں گے کہ کیا برا ساتھی تھا تو، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو جاتا، دوری ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ آج تم کو کسی طرح کا فائدہ پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ تم نے ظلم کیا سو تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو۔ اس دن کا اعتراف، اس دن کا چیخنا چلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، تم نے ظلم کیا ہے اور تم گمراہ ہو، اور جو گمراہ کیے ہیں اور جو گمراہ ہوئے ہیں سب کے سب برابر آج عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں، ایسے اندھوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں جو کھلی گمراہی میں ہو؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دلی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کی بات کو مان نہیں رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بہرے ہیں وہ سن نہیں سکتے اور جو اندھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے اعضاء دے کر رکھے تھے لیکن اس کا وہ صحیح استعمال نہیں جانتے ہیں، اور آپ کی واعظ و نصیحت کے اعتبار سے وہ نہیں سن سکتے، اور آپ کی واعظ و نصیحت کے اعتبار سے وہ دیکھ نہیں سکتے، حق کو دیکھنے سے محروم ہیں اور کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو چکے ہیں، اب وہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی جیسا کہ اندھا دیکھنے سے محروم اور بہرا سننے سے محروم، ایسا ہی وہ لوگوں کا حال ہو گیا ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ ہم تو ان سے انتقام لے کر ہی رہیں گے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو دکھا دیں، ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، ہم نے ان سے جو وعدہ کیا ہے عذاب کا وعدہ وہ ہو کر رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، اس دنیا سے اٹھا لیں، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے بعد بھی ہم ان کو عذاب دے سکتے ہیں، یا عذاب ان کو تھوڑی دیر مہلت کے لیے ٹل رہا ہے تو ان کو خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس سے بچ نہیں پائیں گے، اخروی عذاب تو آخر کار ان کو گھیر کر ہی رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں عذاب دے کر دکھلا دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایسے ذلیل و خوار کیا اور ایسی عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے کفار مکہ کہ دنیا دیکھتی رہے گی۔ اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چل پڑا، سارے غزوات میں فتح مکہ تک کا یہی سلسلہ رہا، ذلیل ہوتے گئے، مسلسل ذلیل ہوتے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں
جو ہے جزیرۃ العرب اور ملک یمن اور بحرین، یہ سارے ممالک میں اسلام کے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں عطا فرمائی اور کفار کو ذلیل و خوار کیا۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، لہٰذا جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک شرف عظیم ہے، اور تم ان قریب اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ وحی جو کی جا رہی ہے آپ کی طرف قرآن کی شکل میں یا دیگر احکامات کی شکل میں، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے، اس پر قائم رہیے اور اس کو پہنچاتے رہیے۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ گمراہ نہیں ہیں جیسا کہ وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں۔ اور پھر کہ یہ قرآن، یہ ذکر جو ہے آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، چونکہ اس کے پہلے مخاطب عرب تھے، اس لیے اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ آپ کی قوم کے لیے ہے، ورنہ جو ہے یہ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، اور سب کے لیے ہے یہ۔ اور اس میں جو ہے اس کے متعلق جیسا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہا ایک مقام پر سورہ شعراء 19ویں پارے میں، کہ آپ اپنے قرابت داروں کو، قریب ترین رشتہ داروں کو، کنبہ قبیلے والوں کو ڈرائیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کنبہ قبیلے والوں کو ہی ڈرانا چاہیے، قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا چاہیے، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس سے نصیحت حاصل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ابتدا وہاں سے شروع ہونا چاہیے، ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے قرآن کو وما ہوا الا ذکر للعالمین کہا سورہ قلم 29ویں پارے میں، یہ تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ذکر ہے اور نصیحت ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے ڈرانا اور تبلیغ کا کام، اصلاح کا کام شروع جو کرنا ہے اس کی ابتدا اپنے قریب ترین لوگوں سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی اور ایک آیت ہے سورہ تحریم میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے پہلے فکر اپنے آپ کی کرنا چاہیے، دوسروں کی نہیں، کیونکہ قبر میں اور حشر میں آپ کے بارے میں آپ ہی سے سوال ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال، اس کے بعد پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ایک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کس طریقے سے اصلاح اور تبلیغ کا کام ہونا چاہیے۔ اپنے کو چھوڑ دیے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیے ہیں، باہر نکل گئے ہیں تبلیغ کرنے کے، ایسا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ فکر اپنی ہونا چاہیے، پہلے اپنی اصلاح، گھر والوں کی اصلاح، بیوی بچوں کی اصلاح، خاندان والوں کی اصلاح، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی اصلاح، پڑوسیوں کی اصلاح، محلے والوں کی اصلاح، اس طریقے سے آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے جو چونکہ پہلا مخاطب بنایا تھا، اس لیے یہاں پر جو ہے ان کے ذکر آیا ہے کہ ذکر آپ کے لیے ہے اور آپ کی قوم کے لیے ہے، لیکن جو ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ذکر ہے اور اس میں سب کو جو ہے انہیں مخاطب کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اس سے جو ہے تم سے اس کے بارے میں جواب لیا جائے گا، بتایا گیا ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یعنی یہ قرآن کو جو ہم نے بھیجا ہے اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے ہم ان سے نہیں پوچھیں گے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان 19ویں پارے میں جو ہے، اور جو ہے شکوہ کریں گے اللہ کے سامنے کہ اے میرے رب، میری قوم نے جو ہے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، ہجرت کر لی تھی اس سے، اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو پڑھا نہیں تھا، اس کو سمجھا نہیں تھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہ شکوہ اللہ کے سامنے کریں گے۔ تو یہ جو ہے جو عربوں کی فضیلت اور عربوں کا شرف عظیم اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ چونکہ ان کی زبان میں نازل کیا گیا ہے اور سب سے پہلے مخاطب وہ تھے، تو اس میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر اس کو جو ہے یعنی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم ساری دنیا پر تمہاری فضیلت اور برتری برقرار ہو سکتی ہے، اور ایسا ہی کیا تھا ہمارے اسلاف نے۔ یعنی اس شروع جو دور اسلام تھا اس میں اور اس سے فوراً منسلک جو دور تھا
صحابہ کرام کا دور، تابعین، تبع تابعین کا دور، وہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے بہت محنتیں کی، انہوں نے کارنامے انجام دیے دنیا میں، اس قرآن پر عمل کر کے ہی انہوں نے جو اپنی زندگیاں گزاری تھی، اس لیے جو ہے وہ انہیں عزت پائے تھے دنیا میں۔ اور جو ہے اس کے بعد کا جو سلسلہ شروع ہوا، عربوں نے اس سے جو ہے دوری اختیار کی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر جو لفظ ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جو قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے اسے عزت نہیں مل سکتی، وہ ذلیل ہو کر ہی رہتا ہے۔ آج دیکھیے کہ اعجمیوں نے جو کام کیے ہیں قرآن میں، شروع دور کو چھوڑ دیجیے، اس کے بعد کا جو دور ہوا ہے، یعنی 200 300 400 سالوں کے بعد جو اعجمیوں نے جو کام کیے ہیں، جن کی زبان عربی نہیں تھی، انہوں نے عرقریزی کی، انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی اور اپنی زندگیاں اس میں لگائی اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے۔ یہی ہے اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ محنت کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، جو ہے اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کھول کر رکھ دیتے ہیں، اپنی مرضی اور منشا اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں اس کو۔ تو ایسا ہی اعجمیوں نے کیا، اعجمیوں نے بہت کام کیا۔ تو یہ قرآن کی زبان اصل میں جو ہے بڑی فصیح اللسان ہے اور فصیح و بلیغ زبان ہے، یہ عام جو عربی بولی ہے اس سے بالکل الگ اور جدا ہے۔ عربوں کو اس بات پر اپنے عرب ہونے پر زام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عرب ہیں تو پھر قرآن کو سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ان کے جو ہے بزرگوں نے کیا تھا، بزرگوں نے سمجھا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف دیا تھا اور افضلیت ان کو جو ہے دی تھی، دنیا بھر میں جو ہے ان کو ان کا اکرام ہوا تھا۔ وہ آج ایسا نہیں کر رہے ہیں، اعجمیوں نے وہ کام کیا ہے، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ ان کو واپس ملے تو پھر چاہیے کہ ان کو جو ہے اس قرآن میں، اللہ کے کلام میں غور و فکر کریں اور اس میں جو ہے قرآن فہمی کی نیت سے سمجھ کر پھر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں، جیسا کہ ان کے اسلاف نے کیا تھا، ورنہ جو ہے وہ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ان کے لیے کوئی شرف و مرتبہ نہیں ہوگا دنیا میں اگر وہ قرآن سے دوری اختیار کریں گے تو اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے شرف و فضل ہے جو اس سے قربت اختیار کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جو اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں ان کے اوپر، یعنی نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر کے چھوڑتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کا ساتھی بنا رہتا ہے اور مسلسل ان کو گمراہیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں زندگی بھر کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے اللہ رحمان کے سوا دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کوئی اور دوسرے معبود مقرر نہیں کیے تھے کہ اللہ رحمان کے سوا ان کی بھی عبادت کرنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ پوچھ لیجیے پچھلے نبیوں سے، پچھلے رسولوں سے، جس کو ہم نے جو ہے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ظاہر بات ہے پچھلے نبیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے نہیں تھی، تو معجزاتی طور پر ہی ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ ان سے ملاقات کریں، اور ایسا معجزہ شب معراج کے موقع پر پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امامت کے لیے لے جایا گیا بیت المقدس، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی اور سارے انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، یہ بات ثابت ہے۔ تو اس وقت جو ہے بعض روایتوں میں بات بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے انبیاء کرام سے پوچھا تھا اس بارے میں، جو یہ سوال یہاں پر کیا گیا ہے کہ آپ پوچھ لیجئے سارے انبیاء کرام سے، لیکن وہ روایتیں سندن زیادہ صحیح نہیں ہیں۔ اس میں جو ہے اصل زیادہ مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جو یہود و نصارہ، جو انہیں آسمانی کتابیں رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھی، وہ جو موجود ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے پاس کتابوں میں کیا لکھا ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے کہ جس میں جو ہے اللہ رحمان کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے صحیفوں میں اور ان کی کتابوں میں جو ہے ایسا کچھ لکھا رکھا ہے۔ ان کے صحیفوں کی جانچ کیجئے تو پتہ چلے گا، اور آج بھی اتنی تحریفات ہو چکی ہیں، ان کی جو بائبل جسے کہتے ہیں اس میں ساری کتابوں کو انہیں ملا دیا ہے، اس میں جو ہے توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے اور دوسری کتابیں بھی ہے، اور خود ان کے اقوال بھی ہے، اور یعنی ایسی قسم کی باتیں اور کلمات اس میں ان لوگوں نے ملا دیے ہیں۔ اتنی تحریفات کے باوجود بھی آج بھی توحید کی بات اس میں ملتی ہے، اور آج بھی شرک سے بیزارگی کی بات آج بھی توریت میں، آج بھی ان کے بائبل
میں جو ہے آپ دیکھیں تو مل سکتا ہے۔ اس میں یہ بات آئی ہے، ایک جملہ ہے کہ اے اسرائیل سن لو، خداوند خدا کے سوا کوئی تمہارا دوسرا خدا نہیں ہے۔ یہ جملہ آج بھی ان کے بائبل میں موجود ہے۔ تو یہ جو ہے اتنی تحریفات کے باوجود بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس سے جو ہے تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے ان معجزات کی ہنسی اڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے اس مناسبت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو کفار مکہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں؟ نبی تو کچھ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ہونے چاہیے تھے، جن کے پاس مال و دولت جاہ و منصب ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ایسا ہی فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے کم تر ہے، میں اس سے جو ہے بہتر ہوں۔ تو یہ جو ہے فرعون کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مناسبت سے یہ مشابہت جو ہوتی ہے دونوں نبیوں کی، تو اس لیے ان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی آزمائشیں پیش آئی، ان کو بھی قوم نے جھٹلایا، تکذیب کی، تکلیفیں پہنچائی، اور لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے عزم و حوصلے کا ثبوت دیا اور صبر کیا تکلیفوں پر۔ آپ بھی ایسا ہی کیجئے مکے والوں کے ساتھ، اور مکے والے بھی بالکل فرعون والوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے اور شکست سے دوچار ہوں گے، اور آپ ہی کو کامیابی ہم عطا فرمائیں گے۔ آپ بس جو ہے تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور عزم و صبر کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ سامنے جو ہے تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔